ایسے بیل ٹائپ کے رو کہا تھا نہیں اللہ دیکھا تھا رسول کہاں دیکھا تھا. اسی لیے ایک چیز سنو، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں اندر سے خراب ہوتی. جیسے دوا خانہ پہ جاؤ تو ایک ڈبہ ملے گا، اس ڈبے پہ لکھا ہے حب السلاطین. حب السلاطین، حب کے معنی دانا، سلاطین معنی بادشاہ لوگ، یعنی بادشاہوں کا دانا. نام دیکھنے کے بعد، ڈبہ دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ اس کے اندر بہت قیمتی چیز ہوگی جس کو بادشاہ ہی لوگ کھاتے ہیں، امیر غریب نہیں کھا سکتے. صرف بادشاہوں کا دانا، اتنا پیارا نام. اور کا جب لیہو کے بعد کھولی ہو تو ماں نکلی جمال گوٹا کہ ایک گولی کھائے لے تو رات بھر پیٹ کا ہو جی، پیخانہ ہو جی، اور ہو سکتے صبح ہو تو ایک دو تین ہو جائے. نام اتنا اچھا اور کام کتنا خراب. ایسے ہی ایک کتاب کا نام ہے تقویت الایمان. مولانا اسماعیل دہلوی کی لکھی ہوئی. یہ بچن کا بھگایا، اور کوئی کمیٹی والے نہیں ہے کہا یہاں پہ. یہ 4-5 بچے بہت ہلہ مچاتے ہیں. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تقویت الایمان. مائک والے ذرا آواز اچھی کرو، لوڈ کے کان میں بھرنے سے گھستی ہے. تقویت الایمان کس نے لکھا؟ دیوبندیوں کے رہنما مولانا اسماعیل دہلوی. سیٹی بند کرو. نام ہے تقویت الایمان. تقویت الایمان مانے ایمان کو مضبوط کرنے والی کتاب، کہ جو پڑھے گا اس کا ایمان مضبوط ہو جائے گا. اتنا نام اچھا. اور جب وہ کھولی ہو کے اندر پڑھی ہو تب کا لکھین ہے؟ نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، معاذ اللہ، مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ. تو ایسے لوگوں سے بھی ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے. ظاہر میں کتاب تو بڑی اچھی، لیکن کھولو گے تو یہ نکلے گا. لیکن اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول دیکھتا ہے. 10واں پارہ سورہ توبہ کی آیت ہے. ایک لفظ اگر کوئی انکار کر دے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. دوسرا ہے اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. اللہ نے انہیں مالدار بنا دیا اور اس کے رسول نے مالدار بنا دیا. ماشاءاللہ. اللہ نے مالدار بنایا اور اس کے رسول نے بنایا. پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے رسول کو مجبور نہیں بنایا بلکہ دینے والا بنایا. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. اور سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. اللہ نے نبی کو معراج عطا کیا، اور معراج کہاں سے ہوئی؟ مکہ میں اپنی پھوپھی ام ہانی کے گھر سو رہے تھے، وہیں آئے جبریل اور سواری لے کے آئے. اچھا دیکھو، آپ کے شادی بیاہ ہوتے تو جب کوئی کے یہاں بلاوت ہو تو بلاوے کے کئی طریقہ ہیں. ایک تو کہ کوئی کے ذریعے کارٹ پٹھوائی دی ہو. اب کارٹ پٹھائی دی ہو، دیکھس
نہیں دیکھیس یہی ایک بلاو کا طریقہ، آؤ چاہے نہ آؤ کا دیکھ لو بس، بولو۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے بلانے کا؟ کہ کارڈ دے کے اپنے گھر کے کسی خاص آدمی کو بھیجو کہ جا کے ہاتھ میں دینا، تو یہ دوسرا طریقہ ہوگا، اس سے اچھا ہوئے گا۔ اور تیسرا، اپنے خاص آدمی کو بھیجو، کہہ دو بھائی آپ کو آنا ہے، گاڑی کر کے آئیے گا، سارا خرچہ میں دوں گا گاڑی کا، لیکن آپ کو گاڑی کر کے آنا ہے، آنا ہے، تو یہ اور اچھا طریقہ ہوئے گا کہ گاڑی کئی لیو چلے آؤ، سارا خرچہ ہم دے گا۔ اور اس سے بڑھیا بلانے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ اپنا خاص آدمی اپنی خاص گاڑی بھیج کر کے اور اس کے گھر سے اس کو بٹھا کے لانا، بولو۔ تو یہ بلانے کا سب سے اچھا طریقہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہ اپنا آدمی جائے اور ہمارے آدمی کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے گھر لے کے آئے۔ تو اللہ نے رسول کو معراج کی رات میں بلایا تو ایسے نہیں کہا چلے آئے، یہ نہیں کہا کہ یہاں کوئی ہمیں سے کونو اونٹ گھوڑا ووڑا کیلی ہوئی بیٹھ کے چلے آئے، نہ، جبریل جو اللہ کے رازدار ہیں، جبریل اپنے رازدار فرشتے کو جنت کی سواری براق دے کر کے بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو اسی پہ بٹھا کے لے کے آؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور 70,000 فرشتوں کی جماعت، کیا شان رہی ہوگی جب حضور کو دولہا بنا کے مسجد حرام سے جبریل براق پہ بٹھالا 70,000 فرشتوں کے بیچ میں، کیا شان تھی۔ اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں جیسے آج کوئی دولہا بنت ہے تو جب دولہا بنت ہے تو تمام اترن مانگے آوت ہے، صدقہ، بہنویوا الگ منہ پھیلائے مانگت ہے، بہنی الگ منہ پھیلائے مانگت ہے، ہم یوں لے بے ہم منہ لے بے، بولو سب آوت ہیں کہ نہیں آوت ہے؟ ایسے میرے نبی معراج کی رات میں دولہا بنے تو میرے نبی کا صدقہ کیسا بٹا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ حضور مسجد حرام سے کہاں گئے؟ مسجد اقصی، تو وہاں سارے نبی موجود تھے، آدم بھی موجود، نوح بھی موجود، 1,40,000 1,24,000 یا 2,24,000 ہر نبی موجود تھے جسم روح کے ساتھ، اور میرے نبی نے نماز پڑھائی۔ کوئی کہے نہیں انبیاء کی روح گئی ہوئی، کوئی روح کے امامت کرت ہے؟ میرے نبی زندہ تو زندوں کی امامت کیے تھے، سارے نبی حضور کے پیچھے، تو اگر یہ بیلاون کے کہنا درست ہو کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے تو یہ سب وہاں پہنچتی کیسے؟ بولو، بیل ہیں انسانوں میں، یہاں بیل ہے، ایک تو سڑوے ٹہرت ہے ہوئی بیل، ایک ہمرے تمرے میں یہاں بیل ٹہرت۔ آپ کے پیر بتنی مدرسے پہ حضرت مولانا علی حسن فاروقی، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کی بارش برسائے، بڑے اچھے عالم دین تھے۔ پان کھائے ایک دن مدرسے میں ٹہل لیتے، تھوکنے کی ضرورت پڑی تو ایک مدرسہ کے لڑکا سے کہنے
कमरा में उगलदान रखा उठाएला, और देहाती लड़का उगलदान जानत नहीं रहा। उगलदान तो आप लोग जानते हुई हो, अरे जिमा थुक्का जाते यार, तो कहने जा कमरा से उगलदान उठाए लो। वो देहात के लड़का जानन नहीं रहे, गवा ढूंढ ढाड़ चलावा, अब पहचाने तब तो उठावे। आवा कहे हजरत उमन आई है, कहने भाई उसी में जातो। दोबारा फिर गवा, फिर ढूंढ ढाड़ के चलावा, कहीं नाई है हजरत उमा। तब हजरत के इशारा कहीं कहीं देख वो है उगलदान रखा है गोल गोल। तो बताएं तो उठाए तो देखे तो कह रहे हजरत इमा को अनुसार थुक्की से, हजरत इमा को अनुसार थुक मारी से। तो हजरत कहते हैं बैल कहीं के इधर लाओ, हजरत थुक्किन रहा है। तो बैल इंसानों में भी होते हैं, बताओ कहते नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। जब अल्लाह ने दूसरे पारे में शहीदों के बारे में मना कर दिया कि शहीदों को मुर्दा न कहो, तो शहीद तो उम्मती हैं। जब उम्मती जिंदा है तो जिसके ऊपर ईमान लाए वो मुर्दा कैसे हो जाएगा। इसलिए लोगों, खुश नसीब हम सुन्नी मुसलमान जिनका अकीदा है कि हमारे नबी जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे। मेराज की रात में हुजूर गए, सातों आसमान गए, लेकिन एक जमात है फलासफा की। फलासफा वालों का अकीदा है कि आसमान न फट सकता है न मिल सकता है, जिसको फलासफा की किताबों में कहते हैं खर्को इल्तियाम, आसमान कबूल नहीं करता, यानी न फटता न मिलता। तो वो लोग नबी के मेराज के मुनकिर हैं कि जब आसमान फट नहीं सकता तो मोहम्मद आसमानों में गए कैसे। लेकिन हम सब मुसलमानों का अकीदा है कि अल्लाह ने आसमान को पैदा किया है, तो अल्लाह इस पर भी कादिर है कि आसमान को फाड़ भी सकता है, आसमान को मिला भी सकता है। बेशक, माशाअल्लाह।